اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج فتبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول ولهم في لمس من خلق جديد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى في موضع آخر
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي في موضع آخر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے حسب کرتے ہیں۔ درود و سلام اللہ کے تمام رسولوں سمیت بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کی زوجات کے لیے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا، اسلام کی شناخت ہوئی اور اسلام کو ہم نے اور آپ نے سینے سے لگایا، حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر بڑے سارے مذاہب ہیں، ایسے مسلمانوں کے داخل میں بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ ہر کوئی خود کو اسلام والا کہتا ہے، اسلام کا متوالا کہتا ہے، اسلام کا پرچارک کہتا ہے اور اسلام کو سینے سے لگانے والا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا کہتا ہے۔ ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت و جہنم کو تسلیم کرتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، لیکن ایمان رکھنے کے زاویے الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم منتشر تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے آپسی انتشار کو ختم کر کے تم کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ لفظ مسلمان کے نام پر، لفظ اسلام کے نام پر بڑی ساری جماعتیں، بڑے سارے فرقے ایک ہیں، لیکن کیا تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے؟ تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کو یہ کہا جائے گا کہ واقعی یہ قرآن و سنت کے متوالے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور یہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کامیاب زندگی کو بسر کر کے اللہ رب العالمین نے جو بطور انعام ایک جنت تیار کیا ہے، اس جنت کے متلاشی اور اس جنت کے حقدار بن جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ خطبہ بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے سننے کی چیزیں ہیں۔ یعنی اسلام کے نام پر بڑی ساری جماعتیں، چاہے بریلوی ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو صحابہ اسلام کہتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ بریلیوں میں ایک دوسرا فرقہ جو بندیوں کا ہے، ان کا بھی معاملہ ہے کہ وہ بھی تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ بریلیوں ہی کا، صوفیوں ہی کا ایک تیسرا فرقہ ہے تبلیغی جماعت،
ان کا بھی معاملہ ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ ایک تیسرا فرقہ بریلیوں سے ہی منسوب، احناف سے ہی منسوب، لیکن وہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی بھی کہتے ہیں، اخوان المسلمین کے نام سے بھی پہلے ان کو جانا جاتا تھا۔ ملک نیپال کے اندر یہ فرقہ اسلامی سنگھ کے نام سے موجود ہے، اس کا بھی دعویٰ ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کے متوالے ہیں، ایک اللہ کے پجاری ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں۔ ایک تیسری جماعت، ایک چوتھی اور پانچویں جماعت، جس کو ہم اور آپ اہل الحدیث کہتے ہیں، وہابی بھی کہا جاتا ہے، یہ جماعت بھی کسی دھرتی پر موجود ہے، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ جی مانتے ہیں، لیکن سب کے ماننے کے زاویے الگ ہیں، طریقے الگ ہیں۔ ہم اور آپ بریلوی حضرات کو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں بڑی ساری بدعتیں ہیں، بڑے سارے خرافات ہیں، شرکیہ امور میں یہ اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں۔ درست ہے، یہی معاملہ احناف کا ہے، یعنی احناف میں سے دیوبندی حضرات کا بھی ہے کہ ان کے یہاں بھی بڑی ساری بدعات ہیں، بڑے سارے خرافات پائے جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا بھی یہی معاملہ ہے، اور جماعت اسلامی یا اخوان المسلمین یا ایسے اسلامی سنگھ، ان کا معاملہ بھی یہی ہے، لیکن یہ بعض مسائل میں سب سے آگے ہیں۔ ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی مزید ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم اور آپ تبلیغی جماعت کو جانتے ہیں، دیوبندی حضرات کو جانتے ہیں، ان کی جماعت کو بھی جانتے ہیں، اور ایسے ہی بریلویت کو بھی ایک حد تک جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، سلام دعا ہوتا ہے، لیکن بعض مسائل جو ان کے واضح ہیں کہ ان کے ہاں شرک و بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور شرک و بدعات کی اسلام کنڈم کرتا ہے، اسلام مذمت کرتا ہے، اس وجہ سے ہم ان سے اپنے تعلقات کو مزید استوار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف، یعنی تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، دیوبندی جماعت کا معاملہ ہے، اور ایسے ہی بریلویت کا معاملہ ہے، ان کے مسائل واضح ہیں، تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، ان کے قریب نہیں جانا چاہتا ہے۔ لیکن الاخوان المسلمین یا ہندوستان میں یہ جماعت، یعنی مصر میں جب یہ جماعت شروع ہوئی تو الاخوان المسلمین کے نام سے تھی، جب اس کے اثرات ہندوستان اور پاکستان میں آئے تو اس نے اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہا، اور نیپال میں جب یہ جماعت آئی تو اس نے پہلے اپنے آپ کو اسلامی یووا سنگھ کہا، یووا یہ نوجوان، اور پھر اس کے بعد اس جماعت نے یووا کو ہٹا کر کے خود کو اسلامی سنگھ۔ ان کے نظریات اور بھی زیادہ فرسودہ ہیں، اور بھی زیادہ غلط ہیں، اور ان کا معاملہ ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث کے افراد کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں، دیوبندی حضرات کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں، بریلوی حضرات کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں، تبلیغی حضرات کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں، حتیٰ کہ شیعہ اور روافض جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں، ان کو بھی یہ لوگ اپنا بھائی کہتے ہیں، اور اسی پر بسنا کرتے ہوئے یہ لوگ کفار اور مشرکین جن کو ہم اور آپ کافر کہتے ہیں، ان سے بھی اپنے تعلقات کو یہ استوار کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بریلویت کے افکار تو ہمیں معلوم ہو گئے، لیکن یہ اتنی خطیر جماعت کہ سب کو اپنا ہمراہ کہتی ہے، اس سے بڑا خطرہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ جب دنیا سے کوچ کرنے لگے تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوں،
لیکن تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے قوت کے ساتھ تھامے رہو گے، پڑھو گے اور ان کے مطابق تمہارا عمل ہوگا، لن تضلوا ما تمسكتم به کتاب اللہ و سنتی، تو سنو، تم لوگ کبھی بھی کسی صورت میں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی ساری تنظیمیں تمہیں اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش تو کریں گی، بڑے سارے افراد اور بڑی ساری جماعتیں آپ کے لیے داد و دہش پیش کریں گی، لیکن ان کے نذرانوں کے چکر میں، ان کی جانب سے ملنے والے مادی فوائد اور تھوڑے سے فائدے کے چکر میں آپ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو تبدیل ہرگز نہیں کرو گے، ان سے کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہو گے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے کی طرف میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہوں، علم و حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت و بصارت کے ساتھ، اور کامیاب ہوگا وہ شخص جو شرح صدر کے ساتھ ایک اللہ کا عبادت کرنے والا بن جائے، ایک اللہ رب العالمین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف سے ملنے والی شریعت پر عمل کرنے والا بن جائے، اور ایسے ہی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حقیقی متبع اور پیروکار بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی یہ اعلان کر دیجئے کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگوں تم لوگ کان کھول کر کے سن لو، جان لو کہ یقیناً یہ میرا راستہ ہے، یہ درست راستہ ہے، اور اسی راستے کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، اس سیدھے راستے کی طرف، اس سچے راستے کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اے لوگوں تم لوگ اس سیدھے راستے کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، اس سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، اور سنو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور اس راستے کے علاوہ بہت سارے راستے لوگ ایجاد کر لیے ہیں، تم ان راستے کی پیروی اور اتباع مت کرو۔ اگر تم غلط راستے کی طرف پیروی کی، غلط راستے کی اتباع کرو گے، میرے اس راستے کو ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے اور دوسرے راستوں کو پکڑ دو گے، تو سنو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تو تم ان غلط راستوں پر چل کر کے آپس میں انتشار و افتراق میں ملوث ہو جاؤ گے، آپس میں صحیح بات کی پرچارک نہیں کرو گے، غلط بات کے پرچار کرنے لگو گے اور غلط باتوں کو ماننے والے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے لوگوں تم لوگ کان کھول کر کے سن لو، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے وصیتیں ہیں کہ تم اللہ کی اتباع کرنے والے بنو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنے والے بنو، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ جو بھی تعلیمات تمہارے پاس آئے اس کو تم ٹھکرا دو، لعلکم تتقون، اور لوگوں ممکن ہے تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی سزاؤں سے خوف کھانے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وصیت کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچا، ایک لکیر کھینچ کیا سیدھے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ هذا سبیل اللہ، یہ جو لکیر میں کھینچ رہا ہوں یہ راستہ یہ اللہ رب العالمین تک پہنچانے والا ہے لوگوں، یعنی جو اس سیدھے راستے پر چلے گا وہ اللہ رب العالمین تک پہنچے گا، اللہ رب العالمین کی جنت کو پائے گا۔ ہم اور آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، صحیح بات کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، اس کے باوجود
ہر نماز میں ہم دعائیں کرتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العالمین تو مجھے سیدھے راستے کی جانب رہنے کی، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی ہدایت دے دے، میں تیرے سیدھے راستے سے کبھی پھروں نہیں، کبھی دور نہ ہوں، اے اللہ رب العالمین تو مجھے ایسی ہدایت دے دے۔ بار بار دعا کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ جبکہ ہم اور آپ قرآن والے ہیں، سنت رسول کو اپنانے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ایک انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے دل و دماغ پر ہمیشہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس دعا کو ہم اور آپ بار بار پڑھتے ہیں کہ کہیں بھول کر کے ہم شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچا اور کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، ھذا سبیل اللہ۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے راستے، اس سیدھے خط، اس سیدھے لکیر کے دائیں بھی بہت سارے خطوط کو کھینچ دیا اور بائیں بھی اس کے بہت سارے خطوط کو کھینچ دیا، اور پھر اس کے بعد نے کہا کہ ہذہ سبل، یہ جو دائیں میں کھینچ رہا ہوں، یہ جو بائیں میں کئی لکیریں کھینچ رہا ہوں، یہ سب بھی راستے ہیں، لیکن سنو قال یزید متفرقۃ، یزید کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر نہیں کھینچی دائیں اور بائیں، بلکہ ایک سے زائد دائیں بھی کھینچا اور ایک سے زائد اس سیدھی لکیر کے بائیں بھی کھینچ دیا، مختلف لکیریں کھینچی، اور کہا آپ نے کہ علی کل سبیل منہا شیطان، کہ جتنی لکیر میں نے دائیں کھینچا ہے اور جتنی لکیر میں نے اس سیدھے راستے کے بائیں کھینچا ہے، ہر لکیر پر ایک شیطان مقرر ہے، ایک شیطان ہے، اور اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان لوگوں کو ان غلط راستوں کی طرف بلاتا ہے، دائیں اور بائیں جو راستے ہیں ان کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے تلاوت کیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ کیا ہے؟ جو میں نے پہلا لکیر کھینچی ہے اور سیدھی لکیر جو کھینچی ہے، سیدھا راستہ جو کھینچا ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسی سیدھے راستے پر میں قائم بھی ہوں اور اسی سیدھے راستے کی طرف میں دعوت بھی دیتا ہوں، تو لوگوں تم اس سیدھے راستے کی اتباع کرنے والے بنو، اس سے اعراض کرنے والے، اس سے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اگر تم اس سیدھے راستے کی اتباع کرو گے تم کامیاب ہوگے اور دونوں جہاں میں تمہارے لیے کامرانی ہوگی۔ اور بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودیوں کا معاملہ تھا کہ ان کے یہاں 71 فرقے یہود میں پیدا ہوئے، 71 فرقے بنے، اور ان میں سے ان 71 میں سے 70 فرقے یہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا کہ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ 72 فرقہ، نصرانیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ نصرانیوں میں کل 72 فرقے ہوئے، اور ان 72 میں سے 71 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقہ وواحدۃ فی الجنہ وسنتان وسبعون فی النار، قیل یا رسول اللہ من ہم؟ قال الجماعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتوں کے تعلق سے کہا، اپنی جماعت کے تعلق سے کہا کہ ہماری جماعت میں، ہمارے امتیوں میں کل 73 فرقے ہوں گے، 71 ہو چکے، 72 ہو چکے، لیکن اس میں ہمارے امتیوں میں کل 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو اللہ رب العالمین کی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک دانش مند لوگ تھے، اچھی سوجھ بوجھ والے تھے، اچھی شعور کے مالک تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں 72 فرقے ہوئے، 71 فرقے ہوئے، ان میں سے 70 جہنمی، 1 جنتی۔ نصرانیوں کے یہاں 72 فرقے ہوئے اور ان 72 میں سے 71 جہنمی، صرف 1 جنتی، اور آپ اپنے امتیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے 72 جہنمی، صرف 1 جنتی۔ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ اس کے مواصفات کیا ہیں؟ اس کے امتیازات کیا ہیں؟ اس کے خصائص کیا ہیں؟ اس کے نام کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الجماعہ۔ الجماعہ۔ وہ فرقہ کون ہوگا؟ وہ فرقہ کون ہوگا؟ وہ فرقہ وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہوئے اس کا اقرار کرے اور اسی پر قائم رہے اور اس کی تبلیغ کرے، اس کی اشاعت کرے، اور اپنے اس تبلیغ اور تائید اور عمل کے بعد اس کے خلاف جتنے لوگ ہوں، جتنے فرقے ہوں، ان کے جرائم سے امت کو آگاہ کرے۔ جتنے غلط فرقے دنیا کے اندر موجود ہیں، غلط جماعتوں کے نام پر جتنی غلط جماعتیں، باطل جماعتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے تعلق سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں کہ فلاں غلط ہے، کیوں غلط ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ جماعت اہل الحدیث کی حقانیت یہ مسلم ہے، اور سلف کا یہ لفظ ہم اور آپ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں، اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں، فرقہ ناجیہ بھی کہتے ہیں، طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں، اور مختلف ناموں سے کتاب و سنت کے اندر اہل الحدیث کو یاد کیا گیا ہے۔ اہل الحدیث بھی کہا گیا ہے، اہل الحسن بھی کہا گیا ہے، لیکن صرف نام اپنا لینے سے ہم اور آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیں اور آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے افکار کی، اپنے نظریات کی، اپنے خیالات کی حفاظت کرنی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اور آپ اہل حدیث ہیں، فلاں اہل حدیث نہیں ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، جماعت اسلامی کا ہے، اسلامی سنگھ کا ہے، تحریکی ہے، اخوانی ہے، یہ سب درست ہے۔ یقین جانیں کہ سب درست نہیں ہو سکتے ہیں، اور سب درست کہنے سے، سب کو صحیح ماننے سے یہ خلل لازم آئے گا کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ من کل الوجوہ صحیح معنوں میں درست نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو صحیح کہنا ہوگا صرف ان چیزوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی جانب ہماری اور آپ کی رہنمائی، صرف وہ صحیح ہو سکتے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ڈرایا ہے، وہ صحیح اور درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اہل الحدیث کا معاملہ ہے کہ ہر مسئلے میں یہ کتاب و سنت سے، قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیلیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات پر قائم اور قائم رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اقربا پروری نہیں ہے کہ فلاں ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، گاؤں کا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے، وہ جتنی بھی غلطیاں کرے لیکن ہمارے خاندان اور قبیلے کا ہے، گاؤں کا، اس لیے وہ درست ہے۔ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی غلطی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ کہنا ہوگا کہ فلاں سے غلطی ہوئی ہے، اس کا یہ موقف صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مذہب اور مسلک صحیح نہیں ہے، اس کی یہ سوچ اور یہ فکر درست نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے ایک اقدام کر کے اس کو سمجھانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے اور میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، لیکن ایک بات میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میرے اہل میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم وفات پاؤ گی، اور اس کے بعد
میں تمہارا پیشرو ہوں گا قیامت کے دن اور تم مجھ سے وہاں ملاقات ہوگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح کی اور یہاں پر سلف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر سلف کا لفظ استعمال ہے، جماعت کا لفظ احادیث کے اندر استعمال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے لوگو تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کے طریقوں کو لازم پکڑو اور تم اختلاف کے شکار نہ ہو۔ اگر تم میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو گے۔ اختلافات ہوں گے، مسائل ہوں گے، فتنے جنم لیں گے، لیکن ان فتنوں کے ایام میں، ان مسائل کے پنپنے کے ایام میں، ان مسائل کے پنپنے کے ادوار میں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی تو تم رجوع کرنا کتاب اللہ کی جانب، اللہ رب العالمین کے کتاب کی جانب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عادات کی جانب، اقوال کی جانب اور ان کی تربیت کی جانب تمہیں رجوع کرنا ہوگا اور پھر تمہارے لیے کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑی ساری جماعتیں موجود ہیں، ان جماعتوں کا معاملہ یہ ہے، ان تحریکوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جماعتیں اسلام کے نام پر اپنا قیام تو کرتی ہیں لیکن اسلام سے وہ دور ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ ان کے عقیدے وہ نہیں ہوتے ہیں جن عقیدے کی جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب نے ابھارا ہے۔ خود جماعت اسلامی کا معاملہ یا تحریکی جماعت کا معاملہ یا اسلامی سنگھ کا معاملہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے مضبوط نہیں۔ ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اس کے رب ہونے پر ہمیں من کل الوجوہ اعتماد اور بھروسہ ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہماری عبادت رائے گا اور برباد ہو جائے گی، ہمیں اس پر یقین ہے۔ وہی ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین بہترین اوصاف کا حامل بھی ہے۔ اللہ کے نام شکور بھی ہے، منان بھی ہے، حنان بھی ہے، حمید بھی ہے، غفار بھی ہے، ستیر بھی ہے۔ ستار نام نہیں ہے اللہ رب العالمین کا، لوگ عبد الستار نام رکھتے ہیں، یہ نام رکھنا غلط ہے، عبد الستیر اصل میں نام رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے بہترین نام ہیں، ہمیں ان ناموں کو پہچاننا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت سارے اوصاف کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ رب العالمین سمائی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور نازل ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سب یہ کہنا ہے ساتویں آسمان پر عرش معلیٰ پر چڑھتا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین چلتا ہے، اللہ رب العالمین پکڑتا ہے، انما بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کے پکڑنے، لیکن اللہ رب العالمین بڑے سارے اوصاف سے متصف ہے، ایک بندہ بھی بڑے سارے اوصاف سے متصف ہے، لیکن دونوں کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے۔ بندہ پکڑتا ہے، اس کے پکڑنے کی نوعیت ہے ہم جانتے ہیں، اللہ رب العالمین پکڑتا ہے، اس کے پکڑنے کی نوعیت ہم نہ جانتے ہیں اور نہ اس کی کیفیت کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین پکڑتا ہے۔ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی والوں نے یا اسلامی سنگھ والوں نے یا تحریکی حضرات نے یہاں اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے تعویل کیا۔ ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کا نام رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مثلا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، بڑے سارے جرائم کرتا ہے، اگر وہ خلوص نیت سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے فعیل کے وزن پر کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر رحم کر کے اس کو نوازتا بھی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسماء من کل الوجوہ اللہ رب العالمین کے لیے درست نہیں ہے۔ ایسے ہی
الرحمن والا عرش استوا کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کے تعلق سے بھی یہ تعویل کرتے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ قرآن کی بڑی ساری آیات کے تعلق سے تعویل کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں یہاں بڑے اختصار سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن میں بھی تحریف کرتے ہیں، قرآن کی بھی اپنی منمانی توضیح کرتے ہیں اپنی سوچ کے اعتبار سے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کو سب سے پہلے قرآن سے دیکھا جائے۔ اگر قرآن میں اس چیز کی تفسیر نہیں مل رہی ہے تو ہمیں حدیث کی جانب رجوع کرنا ہوگا، حدیث میں نہیں مل رہی ہے وہ چیز تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ اخوانی حضرات ایسا نہیں کرتے، یہ عقل پر تولتے ہیں، اگر عقل نے قبول کیا ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو اپنی عقل کے اعتبار سے دوسرا معنی پہناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے تعلق سے بھی یہ تعویل کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بھی ان کے یہاں غلط منہج موجود ہے، غلط ضابطہ موجود ہے۔ بعض انبیاء پر ان لوگوں نے تہمتیں لگائی ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مودودی نے کہا کہ جب واضح و تلقین کی ناکامی کے بعد اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا، تذکیر کی، تلقین کی، اور جب اس میں فلاح ہونے لگے کہ اب میں کامیاب نہیں ہوں گا، ہمارا اسلام نہیں پھیلے گا، تب آپ نے تلوار اٹھایا۔ حالانکہ یہ بھی ہماری شریعت کے، اسلام کی روح کے یہ خلاف عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اسلام کی جانب دعوت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام امور انجام دیتے تھے جن امور کی جانب جن امور کا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ پر وحی کرتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے ان لوگوں نے بڑے سارے کیچڑ اٹھائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان لوگوں نے کہا کہ جب ان کے ہاتھ میں زمام خلافت آئی تو انہوں نے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا۔ ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب آدمی کو کہیں کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو وہ اپنے ہم فکر ہم پلہ لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ملک کے حالات کو، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا رہتا ہے جس چیز پر اس کو مکلف کیا گیا ہے، جس کرسی پر اس کو بٹھایا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں اختلاف ہو، اختلاف نظریات ہو، اختلاف رائے ہو، تو سب کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اور آپ سے پہلے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ان لوگوں نے بھی اپنے حسب چاہت لوگوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ بعض لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منصب پر قائم رکھا، اور بعض لوگوں کو معزول کر کے اپنے حسب سوچ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے لوگوں کو ان جگہوں پر متعین کر دیا، گورنر مقرر کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض گورنروں کو جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں زمام خلافت آئی تو انہوں نے بعض گورنروں کو معزول کر کے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق بعض گورنروں کو مکمل کیا۔ ایسے ہی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں کچھ لوگوں کو معزول کر کے اور جن کو ان سے بہتر سمجھا ان کو ان جگہوں پر متعین کیا۔ اگر یہ اعتراض کوئی کرتا ہے تو یہ اعتراض غلط ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو بھی کریں، جس حال میں کریں، جس انداز میں کریں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہ تحریکی حضرات، یہ جماعت اسلامی کے لوگ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذات کو بھی نشانہ بناتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی بناتے ہیں، رسولوں کو بھی بناتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی بناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعلق سے کہا الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ یہ عدل و انصاف کے خوگر ہیں، یہ جو بھی کریں گے
عدل و انصاف پر مبنی باتیں کریں گے اور عدل و انصاف پر لوگوں کو چلائیں گے۔ تو یہاں اسلام کے نام پر بننے والی بعض جماعتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے نام پر اپنے آپ کو تو الگ کیا، لیکن اسلام کو کھوکھلا کرنے کی، اسلام کو کمزور کرنے کی ہر ممکن یہ سازشیں کی، اور ان کے افواج سے، ان کے آرا سے، ان کے نظریات سے، ان کے باطل عقائد سے ہمیں اور آپ کو ہر ممکن اجتناب کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے اپنے آپ میں بھی نافذ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے تعلق سے بھی حساس کرنا چاہیے۔ ابھی ملک نیپال کا ایک تازہ واقعہ جو ماضی قریب میں رونما ہوا ہے اور ابھی وہ مکمل نہیں ہو پایا ہے، یہی اسلامی سنگھ والے جن کے عقائد یہ ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، انبیاء کی ذات پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذات پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں اور ایسے قرآن کی منمانی تفسیر بھی کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ ایک مسابقہ کروانے چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، اور اس سیرت کے مسابقے میں، اس کے سوالوں میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ اسلامی سنگھ کے بانی کون ہیں؟ ملک نیپال کی سب سے پہلی اسلامی تنظیم کا نام کیا ہے؟ یہ اہل الحدیث، یہاں میں بہت واضح لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جماعت اہل الحدیث جس کے الحمدللہ ہم اور آپ متبع اور پیروکار ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے تو اپنا منہج ہی نہیں، اپنے گھر بار کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سب وقت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے چڑھائی سے ہمیں اور آپ کو ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہل الحدیث کا معاملہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ جماعت موجود تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل الحدیث تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خود اہل الحدیث تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر میرے بعد ان کا زمانہ ہے جو مجھ سے ملاقات کریں گے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا زمانہ، اور پھر ان کے بعد جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ملاقات کریں گے، یعنی تابعین کا زمانہ ہے۔ ہم اور آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے ہم اور آپ اہل الحق ہیں، اور انشاءاللہ جنت کے ہم اور آپ متلاشی ہوں گے، حقدار بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی جنت جو بطور انعام اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، انشاءاللہ اس جنت میں جانے کے ہم اور آپ حقدار بھی ہوں گے، لیکن ضرورت ہے کہ اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر جب ایسے باطل افکار اور ایسے باطل نظریات کے حامل افراد لوگ آئیں تو ہم ان کا دندانِ شکن جواب دیں۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے اسلام کے مسائل کو، اسلام کی باریکیوں کو، آپ ان کو منہ نہ لگائیں۔ یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کے جن اصولوں کو، جن ضابطوں کو، جن مسائل کو نہیں جانتے ان کے بارے میں آپ کلام کریں۔ آپ رجوع کریں اللہ رب العالمین کی کتاب کی جانب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب، اور ایسے ہی اگر آپ قرآن کو، سنت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اپنے علماء کی جانب آپ رجوع کریں، دوسروں کے چکر میں آپ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم باطل افکار کی تائید کریں گے، ان کی توثیق کریں گے، ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں، ان کو قوت دے رہے ہیں، اور کل ہو کر کے یہ لوگ پورے اسلام کو کھوکھلا کر کے، بدنام کر کے، بے عزت کریں گے، اور مسلمانوں کو اس دنیا سے نابود ہونا پڑے گا۔ باقی تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا متبع اور پیروکار بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں اسلام و اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن کر کے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ ایسے ہی بات اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام کو جاننے، پہچاننے کی توفیق دے، اور ہمارے درمیان جو باطل افکار، باطل نظریات پنپ رہی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں اور ان کے سامنے حقانیت کا اظہار کریں، حق بات کو پہنچائیں، اور ان کے باطل افکار و نظریات کی من کل وجوہ تعریف کریں۔ آمین۔ اللہ ولنا ولکم القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان جواد كريما غفورا رحيما۔